الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شریعت، ہمارا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جیسا کہ مقولہ مشہور ہے، اور یقینی حقیقی بات بھی یہی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کو، مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور کبھی بھی انسانوں کو ایک بند گلی میں نہیں چھوڑ دیتا۔ یعنی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور وہ اس میں گھرے ہوئے ہوں اور شریعت انہیں اس کے بارے میں اس سے نکلنے کی رہنمائی فراہم نہ کرے، اس کا راستہ نہ بتائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ کی بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ اسلامی ممالک کی حکمرانوں کا بھی ہے کہ یہ امت مسلمہ پر مسلط ظالم اور جابر حکمران ہیں، خود بھی بے دین ہیں اور اسلام سے بیزار ہیں، اور امت مسلمہ کو بھی بے دینی پر مجبور کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بے دینی پر چلانے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کرتے ہیں اور اصول بناتے ہیں کہ جس کے ذریعے مسلمانوں میں سے دین کو کھرچ کر نکال رہے ہیں، مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کا کوئی راستہ بتایا ہے، کوئی طریقہ، کوئی رہنمائی مسلمانوں کو دی ہے یا نہیں دی؟ تو اس بارے میں مفتی عبد الرحیم صاحب کی رائے تو یہ ہے کہ چاہے حکمران جیسے بھی ہوں، ظالم ہوں، فاسق و فاجر ہوں، خود بھی بے دین ہوں اور مسلمانوں کو بھی ان کے اندر سے بھی دین کو کھرچ کر نکال رہے ہوں، لیکن مسلمانوں کو کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بس بیٹھے رہیں اور صبر کرتے رہیں، اپنی جانوں پر بھی صبر کریں، اپنے مال پر بھی، اور اپنے دین پہ بھی صبر کریں۔ ظالم کے سامنے ماتھا ٹیک دیں اور بلکہ ظالم کے ساتھ مل کر خود ظلم میں شامل ہو جائیں۔ یہ مفتی عبد الرحیم صاحب کی یہ رائے ہے، اور یہ ان کے نزدیک راستہ ہے اس مشکل سے نکلنے کا۔ لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے، یہ شریعت کا موقف نہیں ہے، شرعی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت اس بارے میں مسلمانوں کو رہنمائی دیتی ہے، مسلمانوں کو اجازت دیتی ہے کہ ایسے حکمران جو بے دین ہوں اور مسلمانوں کو بھی بے دینی پر مجبور کرتے ہوں، تو ان کو ہٹانا، ان کو اٹھا کر پھینکنا، یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے، بلکہ ان پر واجب ہے۔ حسب استطاعت اپنی شرائط اس کی موجود ہیں، تو مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ ان حکمرانوں کو اٹھا کر پھینک دیں، ان کی جگہ عادل حکمران مقرر کریں۔ یہ کوئی خوارج کا مذہب نہیں ہے۔ مفتی عبد الرحیم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا یہ جائز نہیں ہے بالکل، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج، معتزلہ اور روافض کا مذہب ہے، ائمہ کے خلاف خروج کرنا۔ تو یہ بات ان کی بالکل غلط ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان چاروں کے نزدیک خروج ناجائز ہے۔ یہ بات مفتی عبد الرحیم کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ، یہ حنفی عالم ہیں، ان کی تفسیر ہے احکام القرآن الجساس۔ اس تفسیر میں آیت لا ینال عہد الظالمین، اس کے تحت ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کے بارے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَكَانَ مَذْهَبُهُ رحمہ اللہ مشہوراً فی قتال الظلمہ وَأِمَّةِ الجور، کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے ظالم حکمرانوں کے بارے میں، ان کا جو موقف ہے وہ مشہور ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِي، اسی لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ احتملنا ابا حنیفہ علی کل شیء حتی جاءنا بالسیف، یعنی ہم نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو برداشت کیا، یعنی ان کی جو بتائے ہوئے مسائل تھے ہم نے انہیں قبول کیا، حتی جاءنا بالسیف، یہاں تک کہ انہوں نے تلوار کا قول کیا۔ مطلب ائمہ جور، ظالم حکمرانوں کے خلاف انہوں نے تلوار کی بات کی، ان کے خلاف لڑنے کی بات کی، خروج کی بات کی۔ فلم نحتملہ، تو ہم اس کا تحمل نہیں کر سکے۔ یہ بات صحیح ہے کہ شریعت نے مسلمانوں پر اپنے حکمرانوں کی سمع و طاعت اور ان کی فرمانبرداری یہ واجب کی ہے، لیکن ہر مسئلے کی ایک تفصیل ہوتی ہے۔
کن حکمرانوں کی سمع و اطاعت واجب ہے، کن کی فرمانبرداری واجب ہے اور کس کی فرمانبرداری واجب نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے۔ ہر حکمران کی ہر حالت میں سمع و اطاعت کی واجب نہیں ہے، بلکہ کبھی اس کے خلاف خروج جائز ہوتا ہے، نہ صرف بلکہ واجب ہوتا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کون ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس اولو الامر کی تشریح میں، لیکن دو قول مشہور ہیں جس کو علماء نے راجح قرار دیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں، ہر دور کے علماء، اس میں ائمہ مجتہدین بھی آ گئے، اس میں صحابہ کے علماء بھی آ گئے، سلف الصالحین بھی آ گئے، اور ہر زمانے کے علماء وہ بھی آ گئے کہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حکام ہیں، اولو الامر، سلطے والے، قوت والے، مسلمانوں کے حکمران وہ مراد ہیں۔ تو یہ بات تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید آئی ہے، لیکن ایک بات یہاں پہ یہ سمجھیں کہ اس بارے میں احادیث مختلف ہیں۔ کتابوں میں ایک کثیر تعداد ہے احادیث کی جو کہ اس موضوع کو بیان کرتی ہیں، اور مختلف الفاظ کے ساتھ کتابوں میں احادیث موجود ہیں حکمرانوں کی سمع و اطاعت کے بارے میں، اور یہ مسئلہ مشکل مسئلوں میں ہے، ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی اپنی تفصیل ہے، ایک حساس مسئلہ ہے، اتنا مجمل نہیں ہے، اتنا مختصر نہیں ہے جتنا کہ مفتی عبدالرحیم نے صرف اپنے ایک لفظ کے ساتھ خروج کو مطلقاً ناجائز کہہ دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو ناجائز کہا، بس انہوں نے اپنے بیان میں اتنا کہنے پر اکتفا کیا ہے، حالانکہ اس کی اپنی ایک تفصیل ہے۔ احادیث کی ایک کثیر تعداد ہے جس میں حکمرانوں کی سمع و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو، لیکن اس بارے میں احادیث کے مختلف الفاظ ہیں، اور بعضی احادیث ایک دوسرے کے بظاہر متعارض بھی معلوم ہوتی ہیں۔ کسی حدیث میں حکمرانوں کی اطاعت کا حکم ہے مطلقاً کہ بس ہر حال میں مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کرو، یعنی اس حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ بعضی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقید کیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْتَمِعُوا وَأَطِيعُوا۔ اس طرح ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، یا ایھا الناس اتقوا اللہ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ کتاب اللہ۔ ان دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم پر کوئی غلام، حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو پھر بھی اس کی اطاعت کرو، لیکن کب؟ ما اقام فیکم کتاب اللہ، جب تم میں کتاب اللہ کا نظام چلائے، کتاب اللہ سے فیصلے کرے اور کتاب اللہ کو فروغ دے۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اگلے زمانے میں آنے والے ظالم حکمرانوں کی پیشگوئی فرمائی اور ان کے برے اعمال ذکر کیے۔ تو صحابہ نے پوچھا الا نقاتلہم یا رسول اللہ، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں، پھر ان سے جنگ کریں گے ہم پھر؟ قال، تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، ان سے جنگ نہیں کرنا، دعوہم ما صاموا وصلوا، انہیں چھوڑ دو جب تک وہ روزے رکھیں اور نمازیں پڑھیں، یعنی جب تک وہ دین پر قائم رہیں، بے دینی نہ پھیلائیں، تو اس وقت انہیں چھوڑے رکھو۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تم میں نماز کا نظام قائم رکھیں اور اپنی رعیت کو دین پر چلاتے رہیں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمرانوں کی سمع و طاعت یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ مقید ہے اور مشروط ہے ان کے دین کے ساتھ، یعنی وہ ان کے نظام کے ساتھ، کہ وہ کیا نظام رائج کرتے ہیں، رعیت کو کس طریقے پر چلاتے ہیں، رعیت کو دیندار بنا رہے ہیں یا ان کو بے دین کر رہے ہیں۔ اگر ایسے حکمران ہیں جو رعیت کو بے دین بنا رہے ہیں، ان کے دین کو خراب کر رہے ہیں، تو پھر ان کی سمع و طاعت واجب نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف تو جہاد یہ جائز بھی ہے بلکہ واجب ہے، اور ان کے خلاف خروج کرنا یہ بھی واجب ہے۔ پھر ان احادیث کی بنیاد پر فقہا نے، محدثین نے اس موضوع پر ایک طویل بحث کی ہے جو کتابوں میں موجود ہے۔
تقریباً تمام فقہی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور چاروں مذاہب کے فقہا کی کتابوں میں یہ مسئلہ ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء نے، فقہا نے خروج کی اجازت دی ہے مسلمانوں کو بعض احوال میں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں 2 دفعہ حکمرانوں کے خلاف، ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج ہوا۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے فتویٰ دیا ان کی تائید میں، بلکہ انہیں چندہ بھی دیا، ان کی مالی امداد بھی کی، لیکن خود سے شریک نہیں ہو سکے۔ اس کے بارے میں کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اعذار، عذر موجود ہیں کہ جس وجہ سے وہ اس خروج میں بنفس نفیس شامل نہیں ہوئے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے کہ ان کے دور میں بھی خروج ہوا اور انہوں نے خروج کرنے والوں کی تائید کی، بلکہ انہیں ترغیب دی اس میں شامل ہونے کی، لوگوں کو، مسلمانوں کو ترغیب دی اس میں شامل ہونے کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقہا نے خروج سے منع نہیں کیا، بلکہ اس کی اجازت دی اور بعض احوال میں اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اسی طرح فقہا کی کتابوں سے بھی پتہ چلتا ہے، خصوصاً فقہ حنفی میں اس مسئلے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے تو تقریباً تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ جو کہ خاتم المحققین ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو بہت بہترین انداز میں ذکر کیا اور اس کے مسائل لکھے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ جب ظلم حکمران کی طرف سے ہو تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حکمران کی مدد کرے، اس میں تعاون کرے اس ظلم میں، بلکہ ان پر واجب ہے کہ ان مظلومین کی مدد کریں اور انہیں ان کا حق دلوائیں حکمران سے۔ تو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے۔ بہرحال جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ ایک مسئلہ، ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے اور تفصیل طلب مسئلہ ہے، اور اس میں احادیث بھی مختلف ہیں۔ تو اس مسئلے میں ہم خود تو احادیث سے استنباط نہیں کریں گے، البتہ فقہا کے اقوال آپ کے سامنے ضرور ذکر کریں گے کہ جس سے پتہ چلے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا جو یہ موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ صراحتاً ایک تلبیس سے کام لیا ہے اور غلط مسئلہ لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے۔ دیکھیں، اس مسئلے کو علماء، فقہاء اور محدثین اپنی کتابوں میں خروج علی الحکام کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ ویسے تو فقہ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ تفصیل سے ملتا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں، نزدیک زمانے میں اس کو جو سب سے بہترین انداز میں بیان کیا ہے، جس سے تمام شکوک و شبہات انسان کے ختم ہو جاتے ہیں اور پورا مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے، وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے جز الکلام فی حاضل الامام میں ذکر کیا ہے۔ جز الکلام فی حاضل الامام رسالہ ہے جو خروج علی الحکام پر لکھا گیا ہے کہ جب حکمران منحرف ہو جائیں اپنے دین سے، ظالم ہو جائیں، تو پھر کیا اس کا کیا حکم ہے، فاسق ہو جائیں اس کا کیا حکم ہے، بے دین ہو جائیں اور مسلمانوں کے دین کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوں تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو تفصیل سے انہوں نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور اسی کو پھر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے اپنی کتاب مسلم شریف کی شرح تکملہ فتح الملہم میں۔ وہاں انہوں نے تھانوی رحمہ اللہ کے رسالے کا خلاصہ ذکر کیا ہے اور بہت بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خروج حکام کے خلاف یہ بعضی حالات میں نہ صرف جائز ہوتا ہے بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اس تمام تفصیل سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس بارے میں، خروج کے بارے میں مفتی عبدالرحیم صاحب کا موقف کتنا غلط ہے۔ یا تو انہوں نے جان بوجھ کے، اور ہمیں یہی گمان ہے ان کے علم کو دیکھتے ہوئے، کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ مسئلہ غلط بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں اس مسئلے کا علم نہیں ہے، اور یہ حکمران یہ شرعی العمل نہیں ہیں، ان کے خلاف خروج جائز ہے، واجب ہے اور جہاد ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ اپنے غلط موقف کی وجہ سے امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، انہیں آپ پھر سے غلامی در غلامی میں دھکیل رہے ہیں۔ باطل کے مقابلے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مل جاؤ، اس کی تابعداری اختیار کر لو، اس کی غلامی کرو، اس کی چاپلوسی کرو، اور کچھ باتیں اپنی بھی منوا لو، یعنی کچھ دو کچھ لو کی پالیسی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین دو اور دنیا لو کی پالیسی ہے، کہ اپنا دین دے کے دنیا لینے والی پالیسی ہے، کہ ظالم کے ساتھ اور باطل کے ساتھ اس طرح مل جاؤ کہ اپنا دین اسے دے دو، یعنی اپنا دین بیکار کر دو، وہ تو آپ کا دین نہیں چاہتا ہے، اور اس کی دنیا لے لو۔ تو خدا را اس سے واپس ہو جائیں
شرعی نظام کی بات کریں، اسی کی دعوت دیں، شرعی نظام کے نفاذ کی بات کریں اور اسے شدت پسندی سے تابع نہ کریں، جذباتیت سے تابع نہ کریں۔ اپنی لاڈلی فوج کو بھی شرعی نظام کی دعوت دیں، اسے شرعی نظام کا بتائیں، شرعی نظام کی مخالفت سے روکیں اور اپنے آپ کو مداہنت سے بچائیں، حق واضح کریں، حق کو نہ چھپائیں۔ اگر آپ کی یہ لاڈلی فوج شرعی نظام کی مخالفت سے توبہ کر لے اور اس کے نفاذ کے لیے حقیقی معنوں میں اخلاص کے ساتھ کوشش شروع کر دے تو اس کی حرمت اور اس کی تقدس سلاخوں پر ہم بھی اس کو مانیں گے، ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے جس طرح آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت کہ جب یہ شرعی نظام کی حفاظت کرے، شرعی نظام کی مخالفت نہ کرے، غیر شرعی نظام کی حفاظت نہ کریں، اسلام دشمن قوتوں کی پالیسیوں کی حفاظت نہ کریں، ان کی پالیسی ملک میں نہ چلائیں۔ مجاہدین کی اس فوج سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، بلکہ یہ دشمنی صرف اس لیے ہے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے۔ یہ اسلام دشمن قوتوں کے لیے کفار کے مفادات اور ان کے نظام کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ان کو اس بات کا پورا شعور ہے کہ ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں، کن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اتنے بے علم نہیں ہے کہ انہیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہماری جنگ کس سے جاری ہے۔ ہمارے مد مقابل مسلمان ہیں جو اسلام کا نام لے رہے ہیں، جو شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو ظلم نہیں کرنا چاہتے، اسلام کے ساتھ، ملک کے ساتھ وہ وفادار ہیں، محب اسلام بھی ہیں، محب وطن بھی ہیں۔ تو انہیں بھی اتنا تو معلوم ہے کہ دہشت گردی کے نام پر جو یہ جنگ جاری ہے یہ کس کے کہنے پر چل رہی ہے اور کس کے مفاد میں ہے اور کس کے اشاروں پہ چل رہی ہے۔ ان کو اتنا تو معلوم ہے، انہیں یہ تو معلوم ہے کہ دونوں طرف سے کس کی جانیں گر رہی ہیں۔ آج تک پاکستانی فوج نے کتنے انگریز مارے ہیں، کتنے کافر انہوں نے مارے ہیں، اور یہ دیکھنے کہ کتنے مسلمان انہوں نے شہید کیے ہیں، کتنے محب دین اور دیندار لوگ انہوں نے شہید کیا ہے۔ آپ بتائیں کس کافر کو انہوں نے اس لیے مارا ہے کہ وہ دین کا دشمن تھا، دین کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ آپ سوچیں پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ فوج اسلام کے خلاف استعمال ہوئی ہے، خلافت عثمانیہ کے خلاف استعمال ہوئی ہے، فلسطین کفار کے ہاتھ میں دینے والی اور بیت المقدس یہودیوں کو تحفے میں دینے والی یہ فوج ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی کارنامے تھے اور پاکستان بننے کے بعد بھی اسلام کے خلاف اس کے جرائم کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس فوج کی کہ کس مقصد کے لیے بنی تھی، کیسے بنی تھی، کس نے بنائی تھی اور اس سے کیا کیا خدمت لی گئی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ سب دیکھیں گے تو آپ کو اس کی فوج کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر یہ توبہ کر لے اور اپنا قبلہ بدل لے، قبلہ کعبہ کی طرف کر لے امریکہ سے ہٹا کر، تو آج بھی ہم اس کی قدر کریں گے، اور جس طرح آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال ہم آج اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے اور یہ بیان کریں گے کہ کس حکمران کے خلاف خروج جائز ہے اور کس کے خلاف جائز نہیں ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔